بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جو کتاب لے کے آئے ہیں اس کا نام ہے حجت خدا، وجہ بقائے دین خدا و ہدایت خلق خدا۔ اس کتاب کے اندر 3 مین چیپٹر ہیں۔ پہلا منزلت و امامت، دوسرا وحی کی حفاظت صرف ولی کے ذریعے ہو سکتی ہے، اور تیسرا غیبت حفاظت میں رکاوٹ نہیں ہے۔ منزلت امامت میں ہم اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں کہ اگر امام کی حفاظت نہ ہوتی تو حجت خدا محفوظ نہیں ہے۔ اور جو ہم دوسری ٹاپک میں دوسرے چیپٹر کے بارے میں بات کریں تو وحی کی حفاظت صرف ولی کے ذریعے ہو سکتی ہے، جس میں ہم دیکھیں گے کہ دلیل تعویل، دلیل امانت کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، دلیل صداقت، ان 3 سب ٹاپک میں گفتگو ہو رہی ہے، اور آخر میں جو ہے وہ غیبت حفاظت میں رکاوٹ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں جو بیان کیا گیا ہے، حجت خدا کی بنا پر ہے یا پھر غیبت میں حفاظت، امام، ولی، سرپرست اور اعمال پر گواہ ہے، اور آخر میں امام زمان علیہ السلام غیبت میں بھی گواہ ہیں، اور لاسٹ میں جو بتایا گیا ہے وہ ہے امامت، ہدایت ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں کتاب حجت خدا، وجہ بقائے دین خدا و ہدایت خلق خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجت خدا علیہ السلام، وجہ بقائے دین خدا و ہدایت خلق خدا۔ پہلا چیپٹر، منزلت امامت۔ امامت کی حقیقی تعریف انسان کے بس میں نہیں ہے۔ عقل بشر امامت کی بلندیوں تک پہنچنے سے قاصر ہے۔ امامت کی جو تعریفیں کی گئی ہیں وہ زمانہ حضور و ظہور سے متعلق ہیں، جبکہ امامت کا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہے۔ امامت آسمانی کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے، یہ وہ منصب خداوندی ہے جو لوگوں کے منہ موڑنے سے متاثر نہیں ہوتی ہے۔ وہ زمانہ غیبت میں اسی طرح فعال ہے جس طرح زمانہ حضور و ظہور میں فعال ہے۔ ظہور و غیبت اس کی فعالیت پر اثر انداز نہیں ہوتی ہے۔ ٹاپک، امامت صرف زمانہ حضور میں منحصر نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے، خاص کر اہل سنت نے، امامت کی جو تعریف کی ہے وہ امام کے حضور و ظہور تک منحصر ہے۔ امام کے غائب ہونے سے امام کے اثرات بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ حضرات امامت کو ظاہری حکومت و بادشاہت قرار دیتے ہیں، جس کا کام سرحدوں کی حفاظت اور حکومت کرنا ہے۔ حکومت اور بادشاہت اسی وقت ہو سکتی ہے جب امام ظاہر ہوں، جب حکومت نہیں تو امامت بھی نہیں۔ ان لوگوں نے امامت کو حکومت قرار دے کر اس کی الوہی اور آسمانی شان سلب کر لی ہے، اور ان کے نزدیک جو تخت حکومت پر قبضہ جما لے وہ امام ہے، چاہے وہ ظالم و جابر و ستمگر کیوں نہ ہو۔ کچھ لوگوں نے امامت کو بیان، احکام، معارف و معنی اور تفسیر قرآن سے تعبیر کیا ہے۔ ان لوگوں نے امام کو علماء کے برابر قرار دیا ہے۔ ہمارے ائمہ علیہ السلام گرچہ یہ تمام کام انجام دیتے تھے، لیکن صرف یہی ان کی شان نہیں تھی، تاکہ جب امام ظاہر ہوں تو یہ کام عملی ہو اور زمانہ غیبت میں ان کا کوئی فائدہ نہ رہے۔ قرآن کریم نے امامت کی تعریف اس طرح کی ہے، انما انت منذر ولکل قوم ہاد، آپ یقیناً منذر ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہیں۔ سورہ رعد آیت 7۔ متعدد روایتوں میں بیان کیا گیا ہے، ہر زمانے میں ایک امام ہے جو خدا کے حکم سے ہدایت کرتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم کا بیان ہے، ہر زمانے میں ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے، اگرچہ زمانہ غیبت میں لوگوں کی ہدایت میں امام کا کوئی کردار نہ ہو تو یہ آیت کریمہ بے مفہوم قرار پائے گی۔ دوسرا ٹاپک، امام اور حفاظت دین۔ امامت کی وحیانی و الوہی تعریف یہ ہے کہ امام تمام حجج الہی کا محافظ ہے۔ سقۃ الاسلام جناب کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الکافی میں ایک خاص باب اس عنوان سے قرار دیا ہے، باب انت الحجۃ لا تقوم للہ علی خلقہ الا امام، امام کے بغیر مخلوقات پر خدا کی حجت تمام نہ ہوگی۔ حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے ایک حدیث میں اس کو بیان فرمایا ہے، اللہم بلا لا تخلو الارض
من قائم للہ بحجت اما ظاہر مشہورا و اما خائفا مغمورا لئلا تبطل حجج اللہ وبیناتہ۔ خدایا زمین کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی، خواہ ظاہر ہو، مشہود ہو، خواہ وہ پوشیدہ اور گمنام ہو، تاکہ خدا کی حجتیں اور دلیلیں باطل نہ ہوں۔ کافی جلد 1 صفحہ 177۔ نہج البلاغہ حکمت 147۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ امام کا کام تمام بینات اور حجج خداوندی کی حفاظت ہے۔ یہ ذمہ داری زمانہ ظہور و حضور سے مخصوص نہیں ہے۔ اگر یہ ذمہ داری صرف زمانہ حضور و ظہور سے مخصوص ہو تو اس کا واضح مطلب یہ ہوگا زمانہ غیبت امام میں خداوند عالم کی کوئی حجت اور دلیل محفوظ نہیں ہے، جبکہ امیر المومنین علی علیہ السلام کے کلام سے یہ بات پوری طرح واضح ہے۔ خداوند عالم کی حجج اور بینات ہمیشہ باقی ہیں، اور یہ اسی وقت حجت خدا قرار پائیں گی جب پوری طرح محفوظ رہیں گی۔ اسی بات کو مختلف انداز سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تیسرا ٹاپک، اگر امام کی حفاظت نہ ہو تو حجت خدا محفوظ نہیں ہے۔ وحی کا دائرہ کار اس قدر وسیع ہے کہ عقل بشر اس کا احاطہ نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ قرآن کریم وسیع ترین آفاق کی خبر دیتا ہے۔ اس میں وحی اور غیب کی باتیں ہیں۔ کلمات خداوندی کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر دنیا کے تمام درخت قلم ہو جائیں اور ساتوں سمندر روشنائی ہو جائیں تب بھی کلمات الہی تمام نہیں ہوں گے۔ ان میں وہ علوم ہیں جن کی تعلیم کی بنا پر جناب آدم علیہ السلام کو ملائکہ پر فوقیت حاصل ہوئی تھی، جس کی بنا پر وہ مسجود ملائکہ قرار پائے تھے اور ملائکہ ان کے فرما بردار تھے۔ خداوند عالم نے تمام چیزوں کا علم ان کلمات میں سمو دیا ہے۔ ان میں لوح محو و اثبات ہے، ان میں علوم غیبیہ کی کنجیاں ہیں۔ یہ قرآن تمام آسمانی کتابوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور اس میں ہر ایک چیز کا بیان موجود ہے۔ جس وقت لوگ عقل کی بزرگی، تجربات کی پختگی، انسانی طاقت کی بلند پردازی کا گن گا رہے تھے، ان کی عظمتوں کے سامنے تسلیم تھے، اس وقت انبیاء علیہ السلام نے اللہ اکبر کا نعرہ اور شعار بلند کیا اور یہ ثابت کر دیا کہ یہ تمام چیزیں انسان کو وحی الہی اور نبی سے بے نیاز نہیں کر سکتی ہے۔ انسانی طاقتیں عالم غیب اور شہادت کا احاطہ نہیں کر سکتی ہے۔ بشری طاقتیں اپنے بل بوتے پر نہ خالق کی معرفت حاصل کر سکتی ہیں اور نہ ہی انسان کے نفع و نقصان کو درک کر سکتی ہے۔ ان کا دائرہ بہت ہی محدود ہے، جبکہ وحی خداوندی کا افق بہت بلند اور وسیع ہے۔ کیا انسانی عقل خداوند عالم کے ان کلمات کا احاطہ کر سکتی ہے جس کے بارے میں خداوند عالم فرماتا ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ سورہ کہف آیت 109۔ آپ فرما دیں اگر کلمات الہی کے لیے تمام سمندر روشنائی ہو جائیں تو کلمات الہی کے تمام ہونے سے پہلے سمندر تمام ہو جائیں، گرچہ ایسے اور بھی سمندر کیوں نہ آ جائیں۔ ایک جگہ اس طرح ارشاد ہوا وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَةُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ سورہ لقمان آیت 27۔ زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم ہو جائیں اور ساتوں سمندر بھی اس میں شامل ہو جائیں تو کلمات الہی تمام نہ ہوں گے۔ یقیناً اللہ عزت و حکمت والا ہے۔ بس تصور کریں صرف ایک تناور درخت کا کاٹ کر قلم بنائے جائیں اور ایک حوض کے پانی کو روشنائی قرار دیا جائے تو کتنی مدت میں قلم اور روشنائی تمام ہوگی اور کس قدر صفحات و کلمات لکھے جائیں گے، کوئی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ تو جہاں ایک درخت اور ایک حوض کے کلمات کا شمار نہیں ہے تو ان کلمات خداوندی کو کون شمار کر سکتا ہے جہاں سارے درختوں اور سمندروں کا کوئی شمار نہ ہو؟ پھر ان کی حفاظت کون کر سکتا ہے؟ عالم غیب و شہادت سے پیغام حاصل کرنے کے لیے نبی و رسول کی ضرورت ہے۔ نبوت ان علوم الہیہ پر استوار ہے جہاں تک عقل انسانی کی رسائی نہیں ہے۔
کوئی بھی ایک شخص عالم غیب سے رابطہ برقرار نہیں کر سکتا ہے، لہٰذا ضرورت ہے ایک ایسے واسطے کی، وسیلہ کی، سفر کی جو خالق اور مخلوق کے درمیان رابطہ و واسطہ ہوتا ہے، عالم غیب سے ان علوم کو حاصل کر سکے۔ یہاں ذات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے جن پر قرآن کریم نازل کیا گیا، جو تمام علوم قرآنی کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، سورہ نحل آیت 79۔ جب قرآن کریم میں ہر ایک چیز کا بیان ہے تو اس کی واقعی حفاظت کون کر سکتا ہے؟ جو ہر چیز سے واقف ہو۔ حجت خدا کے سوا کون ہے جو اس طرح کا علم رکھتا ہو؟ دوسرا چیپٹر، وحی کی حفاظت صرف ولی کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ آیا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وحی کے پیغامات باقی ہیں؟ کیا آپ کے انتقال کے بعد وحی کے پیغامات تمام ہو گئے؟ شیعہ اور سنی کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ حضرت کے بعد وحی کے پیغامات تمام ہو گئے ہیں۔ ہر ایک اس بات کا قائل ہے کہ یہ سلسلہ صبح قیامت تک قائم ہے۔ حضرت رسول خدا پر جو غیبی علوم نازل ہوئے تھے ان کا تسلسل آج تک برقرار ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت رسول خدا کے بعد ان تمام علوم اور حجج الہی کا محافظ کون ہے؟ اہل سنت اس بات کے قائل ہیں کہ پیغمبر اسلام پر نازل ہونے والی وحی قرآن صامت اور سنت صامت صحابہ اور تابعین کی بنا پر باقی ہے۔ اسی وجہ سے یہ حضرات صحابہ اور تابعین کے بارے میں بہت زیادہ حساس ہیں، اور وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ صحابہ و تابعین سے بدگمانی وحی سے بدگمانی ہے۔ انہی حضرات نے وحی کی حفاظت کی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو کتاب و سنت محفوظ نہ رہتے، جبکہ ہم اس حقیقت قائل ہیں کہ وحی کتاب مبین اور روح القدس کے بغیر باقی نہیں رہ سکتی ہے۔ ان دونوں کا حامل صرف امام ہے۔ اس بنا پر امامت ہمارے یہاں اسلام کی اصل و بنیاد ہے۔ اگر امام نہیں ہے تو دین بھی نہیں ہے۔ اس حقیقت پر چند نہایت مستحکم دلیلیں قائم ہیں۔ پہلا ٹاپک، دلیل و تعویل۔ قرآن کریم میں نازل شدہ آیات کی تعویل و تفسیر بھی ہے۔ جس طرح سے آیتیں نازل ہوتی ہیں اسی طرح سے ان کی تعویل و تفسیر بھی نازل ہوتی ہے۔ تعویل قرآن کریم کے وہ معنی ہیں جو ظاہری الفاظ سے واضح نہیں ہوتے ہیں، ان کے ایک خاص معنی ہوتے ہیں مگر حقیقت ہوتے ہیں، خواب و خیال اندازہ و تخمینیہ نہیں ہوتے ہیں۔ جس طرح جناب یوسف علیہ السلام کا خواب کی تعبیر بیان کرنا، بادشاہ مصر کی نگاہیں گائے دیکھ رہی تھیں، جناب یوسف علیہ السلام ان کے تناظر میں خوشحالی اور قحط دیکھ رہے تھے، ہوا وہی جو جناب یوسف علیہ السلام نے بیان فرمایا تھا۔ یہ ایک مثال تھی۔ قرآن کریم میں اس طرح کے بیانات بہت ہیں۔ صحابہ کرام کتنے ہی بلند کیوں نہ ہوں، کیا وہ ان تمام تعویلات سے باقاعدہ واقف ہیں؟ تقوی اور پرہیزگاری، امانت داری، حافظہ کسی حد تک الفاظ کی حفاظت کا سبب ہو سکتا ہے، مگر جملہ تعویلات کی مکمل حفاظت علم کامل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ان تعویلات میں جو پیغامات خداوند متعال اپنے نمائندے کو بتانا چاہتا ہے، جیسے جناب یوسف علیہ السلام کو بتایا تھا خواب میں کیا پیغام رکھا ہے، اگر جناب یوسف علیہ السلام کو خداوند متعال نے خواب کی تعویل کا علم نہ دیا ہوتا تو خواب کا پیغام رائے گاں چلا جاتا اور خداوند متعال کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ جب خداوند متعال نے عزیز مصر کو خواب دکھلایا، اس وقت جناب یوسف علیہ السلام کو ان کی تعویلات کا علم دے کر اس کی حفاظت کا بھی انتظام کیا۔ اگر کوئی قرآن کریم کی تمام باتوں سے پوری طرح واقف نہ ہو تو یہ پیغام الہی اور امانت خداوندی کی حفاظت کس طرح ہوگی؟ اب اگر کوئی علم الہی کا حامل نہ ہو تو پیغام وحی باطل ہو جائے گا۔ یہ حفاظت بغیر امام اور حجت خدا کے نہیں ہو سکتی۔ دوسرا ٹاپک، دلیل امانت۔ امانت دار کے لیے ضروری ہے وہ امانت سے پوری طرح واقف ہو، اس کے تمام اسرار و رموز سے واقف ہو۔ جو شخص ایک شہر کی حفاظت کا ذمہ دار ہے اس کے لیے شہر سے پوری طرح واقف ہونا ضروری ہے۔ وہ شخص جو قرآن کریم اور وحی خداوندی کا محافظ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ کلمات خدا سے پوری طرح واقف ہو۔
ہر ایک جزیات سے واقف ہو۔ ایک شخص ایک مختصر سے ادارے کا ذمہ دار ہوتا ہے، ایک دیہات یا ایک گاؤں کا ذمہ دار ہوتا ہے، لیکن اس کو ایک بڑے ادارے یا ایک وسیع و عریض اقتصادی مرکز کا ذمہ دار قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ مکمل حفاظت کے لیے علم اور واقفیت ضروری ہے۔ ہر عادل و متقی ایک بڑے ادارے اور مرکز کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا ہے۔ امانت داری اور مکمل حفاظت کے لیے صرف سچا اور خیانت کار نہ ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ جس چیز کی حفاظت کی ذمہ داری ہے اس سے پوری طرح واقف ہونا لازم و ضروری ہے۔ ایک لشکر کا سربراہ اسی صورت میں مکمل حفاظت کر سکتا ہے جب وہ لشکر کے تمام ظاہری و باطنی امور کے ساتھ ساتھ لشکر کے تمام اسرار و رموز سے واقف ہو۔ صحیح معنوں میں بس وہی سردار لشکر ہو سکتا ہے جو لشکر کے تمام امور سے امانت داری اور حفاظت کے تمام طریقوں سے پوری طرح واقف ہو۔ نبی اسی صورت میں وحی کی مکمل حفاظت کر سکتے ہیں جب وحی کی ایک ایک جزیات سے باقاعدہ واقف ہوں۔ اگر ان کا علم عام انسانوں جیسا یا ان سے کچھ زیادہ ہو تو وحی کی مکمل حفاظت نہ ہو سکے گی۔ اس بنا پر وحی کی حفاظت بس وحی کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ انسان اپنے علم کی بنیاد پر وحی کی مکمل حفاظت نہیں کر سکتا ہے۔ شاید اسی بنا پر خداوند عالم نے وحی کا نزول اور اس کی حفاظت خود اپنے ذمے قرار دی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورہ حجر آیت 9۔ ہم نے ذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کے حفاظت کریں گے۔ یہ آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وحی کی حفاظت انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس بنا پر صرف امام معصوم کو ان صفت خاص سے متصف کیا گیا ہے، صحابہ، علماء اور فقہا کو نہیں۔ امام کے بارے میں ہے امین اللہ علی وحیہ و عزائم امرہ، کامل الزیارات صفحہ 42۔ وہ خدا کی وحی اور اس کی بلند و بالا امور کے امانت دار ہیں۔ خداوند عالم نے وحی کے ذریعے وحی کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ اگر وحی کی محافظ وہ ہوں جو وحی کی تمام وسعتوں سے پوری طرح واقف نہ ہوں اور روح القدس کے ذریعے اس کو خدا کی تائید حاصل نہ ہو، وہ کس طرح وحی کی حفاظت کر سکتا ہے؟ روح القدس کی تائید کے بغیر وحی کی حفاظت ممکن نہیں ہے۔ مسئلہ صرف عادل اور امانت دار ہونے کا نہیں ہے، بلکہ بعد وسیع ترین علم کی ہے جو خدا کی طرف سے عطا کیا گیا ہو۔ صحابہ، تابعین، علماء، فقہا، محدثین میں کوئی ایک ایسا نہیں ہے جن کا علم الہی ہو اور ان کو روح القدس کی تائید حاصل ہو۔ اس بنا پر پھر یہ بات عرض کر رہے ہیں، وحی کی مکمل حفاظت صرف اور صرف وہی کر سکتا ہے جس کو وحی الہی کی تائید حاصل ہو، اور یہ بس وہی کر سکتا ہے جس کے بارے میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، توحید صدوق صفحہ 307۔ صحابہ وغیرہ کے درجات اپنی جگہ، مگر نہ وہ امین اللہ علی وحیہ ہی ہے اور نہ ہی وہ باب مدینۃ العلم ہے، اور نہ ہی ان کو روح القدس کی تائید حاصل ہے۔ اس بنا پر وہ کس طرح وحی الہی کے محافظ ہو سکتے ہیں؟ اگلا ٹاپک، ایک احساس یہ بھی ہے۔ کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں جس نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی ایک بات، کوئی ایک حدیث سن لی ہے، وہ اس اعتبار سے باب مدینۃ العلم نبی ہے، اس میں حضرت علی علیہ السلام کی کوئی خاص خصوصیت نہیں ہے۔ یہ احساس اس بنا پر ہے کہ لوگ خیال کرتے ہیں صرف چند باتیں سن کر شہر علم نبی تک پہنچا جا سکتا ہے، جبکہ حضرت نے تمام صحابہ کے درمیان صرف اور صرف امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو ان علوم سے آشنا فرمایا جو روح القدس کے ذریعے حضرت پر نازل ہوئے تھے۔ وحی کے پیغامات صرف ان الفاظ و کلمات میں منحصر و محدود نہیں ہیں جو حضرت کی زبان مبارک سے بیان ہوئے ہیں، بلکہ وحی وہ روح ہے جس سے خداوند متعال نے حضرت کو آگاہ کیا ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے وَقَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔
سورہ شورى آیت 52۔ اور اس طرح ہم نے اپنی روح کی آپ کی طرف وحی کی، آپ کو کتاب و ایمان کے بارے میں کیا معلوم، لیکن یہ وہ نور ہے اپنے بندوں میں ہم جس کو چاہتے ہیں اس کی طرف اس کی رہنمائی کرتے ہیں، اور یقیناً آپ صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتے ہیں۔ قرآنی آیتوں کی روشنی میں وحی محمدی کا دائرہ تمام آسمانوں اور زمینوں میں پھیلا ہوا ہے۔ حضرت رسول خدا کے بعد اس تک بس اسی کی رسائی ہے جس کو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم و وحی عطا فرمایا ہو، اور وہ صرف امیر المؤمنین علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ اسی بنا پر رسول خدا کی بس وہی حدیث و خبر معتبر و حجت ہے جس کا سلسلہ حضرت امیر المؤمنین تک پہنچتا ہو، کیونکہ صرف وہی حضرت رسول خدا کے رسمی اور قانونی نمائندے ہیں، وہی روح القدس سے مرتبط ہیں۔ عالم الغیب تک رسائی صرف امیر المؤمنین کے ذریعے ممکن ہے، صرف وہی باتیں حجت ہیں جن کا سلسلہ امیر المؤمنین تک پہنچتا ہو۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ کسی ایک نے جناب جبرائیل سے کچھ سن لیا، یا خواب میں اس کو جناب جبرائیل سے ملاقات ہو گئی اور وہاں کچھ باتیں اس نے دریافت کر لیں، اور اس کی یہ باتیں حضرت رسول خدا کی باتوں سے مختلف ہوں، اب اگر وہ حضرت رسول خدا کی باتوں کو ترک کر کے اپنے خواب و مشاہدے پر عمل کرے تو اس نے حضرت رسول خدا کی نبوت کا انکار کیا ہے اور اپنی نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اگر عالم غیب سے رابطہ نبی کے بغیر ممکن ہے تو پھر اس صورت میں نبی کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ اس طرح کے احساسات و تصورات اصل ضرورت نبوت کے خلاف ہے۔ اس بیان کی روشنی میں تمام باطل اور منحرف فرقوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں جو حضرت رسول خدا سے ہٹ کر خود اپنے لیے کشف و شہود اور عالم غیب سے ارتباط کا دعویٰ کرتے ہیں، کیونکہ نبوت اس بات و حقیقت پر قائم ہے کہ عالم غیب سے عالم شہادت تک پیغامات روح القدس کے ذریعے حضرت پر نازل ہوتے ہیں۔ اس بنا پر جو شخص مستقل طور پر عالم غیب سے رابطہ کا دعویٰ کرے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انسان صرف اس صورت میں وحی خدا کا امین ہو سکتا ہے، اپنی باتوں میں سچا ہو سکتا ہے جب الہی نمائندہ یعنی امام کی سرپرستی میں ہو۔ اگرچہ صحابہ وہ وحی و خداوندی کے محافظ قرار پائیں تو ہم نے وحی اور نبی کے درجے کو ایک عام آدمی کے درجے تک گھٹا دیا ہے۔ یہ انسان اپنے ماحول، خاندان، ملک، تہذیب و اخلاق، عادات و رسومات سے متاثر ہوگا۔ اس صورت میں وحی کی مکمل حفاظت ممکن نہ ہوگی۔ عام صحابہ وحی کے ظاہری الفاظ کی حفاظت میں پوری طرح امین نہیں ہیں، چہ جائے کا وحی کے لامحدود و لامتناہی معانی و مطالب کی حفاظت میں جو شخص وحی کے تمام پہلوؤں پر محیط نہ ہو، اس بات کا امکان ہے کہ اپنے حافظے سے کسی خبر میں اضافہ یا کمی کر دے اور اس کو وحی بنا کر پیش کر دے، تو اس صورت میں وحی پر اعتماد ختم ہو جائے گا۔ جن لوگوں نے وحی کے بارے میں ان باتوں کا خیال نہیں رکھا، ان کے یہاں جعلی حدیثیں کے دروازے نہیں بلکہ پھاٹک کھل گئے ہیں۔ اس روش نے وحی سے حجت اور اعتماد کو سلب کر لیا ہے۔ اگر امام معصوم کا وجود نہ ہو تو وحی الہی عقل و بشری تک آ جائے گی، پھر نبوت و وحی کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ اگر عقل بشر پوری طرح وحی کی حفاظت کر سکتی ہو، یعنی امام معصوم کی عدم موجودگی میں عقل بشری پوری طرح وحی کی تمام پہلوؤں سے حفاظت کر سکتی ہو، تو اس صورت میں نہ صرف بقا اور حفاظت وحی میں امام معصوم اور حجت خدا کی ضرورت نہ ہوگی، بلکہ نبوت کی ضرورت بھی باقی نہ رہے گی۔ بات وحی نازل کرنے کی نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ عقل بشری میں اتنی ظریفت و صلاحیت نہیں ہے کہ وحی کو بتمام معنی دریافت اور درک کر سکے، ورنہ خاص خصوصیات اور صفات کے ساتھ نبی و امام کی ضرورت کیوں ہوتی؟ قرآن و حدیث کے بارے میں بھی یہی بات کہتے ہیں۔ اگر اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کی شان بھی بقیہ لوگوں اور علماء کی طرح ہوتی، ان کے علم کی بنیاد بھی دیگر علماء کی طرح حدیثیں ہوتیں۔ وہ حدیث کو سند اور دلالت کے اعتبار سے دیکھتے اور اس سے استفادہ کرتے۔ اس صورت میں وحی ربانی کی حفاظت اور روح القدس سے ارتباط کی کوئی ضرورت نہ ہوتی۔
جس طرح علماء و فقہا روایتوں سے مطالب نکالتے ہیں اور گہرائیوں میں جاتے ہیں، اگر امام صادق علیہ السلام بھی اسی طرح ہوتے، ان کا درجہ ایک بہت بڑے عالم کا درجہ ہوتا، تو پھر روح القدس سے ارتباط کی کیا ضرورت تھی؟ اس وقت امام ایک عام رہنما کی طرح ہوتے، ان کی الوہی اور نورانی شان نہ ہوتی۔ قرآن کریم وحی کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَتَيَّحَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، سورہ حاقہ آیت 12۔ توجہ سے سننے والا کان وحی کی حفاظت کر رہا ہے۔ اگر وحی کی حفاظت ہر ایک کے بس کی بات ہوتی تو توجہ سے سننے والے کان کی ضرورت نہ ہوتی۔ لہٰذا جو وحی کو دریافت کر رہا ہے اس کا درجہ وحی کے ہم پلہ ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہو تو خدا کی بات کی حجت ایک عام رہنما کی بات قرار پائے گی۔ اگر عقل بشری اختلافات کو دور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوتی تو وحی کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ دنیا بھر کے عقلاء کی موجودگی میں موجودہ زمانے کے اختلافات اس بات کی دلیل ہے کہ رفع اختلافات عقل بشری کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس بنا پر روایتوں میں ائمہ علیہم السلام کے غیبی اور نورانی مقامات بیان کیے گئے ہیں۔ ایک خاص روح سے تائید کی بات کی گئی ہے۔ اگر امامت کی ضرورت صرف چند حکومتی قوانین کے نافذ کرنے تک محدود ہوتی تو ان غیبی اور نورانی مقامات کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ان مقامات کے حامل امام کا وجود نہ ہو تو دین محو ہو جائے، نیست و نابود ہو جائے۔ وحی کی حفاظت صرف وہی کر سکتا ہے جس کا روح القدس سے رابطہ ہو۔ اس وقت وجود دین باقی ہے، وہ حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام کی بنا پر باقی ہے۔ بقا اور حفاظت دین کے لیے ایک امام کا زندہ اور موجود ہونا ضروری ہے۔ تیسرا ٹاپک، دلیل صداقت۔ اگر کسی کو سفیر اور نمائندہ بنا کر بھیجا جائے، اس وقت تک اس کی سفارت و نمائندگی پر اعتماد نہیں ہوتا جب تک اس کی علمی شان اس کے عہدے کے مطابق نہیں ہوتی۔ اگر ایک بلند پایہ تعلیمی ادارہ کو ایک استاد کی ضرورت ہو تو ایسے شخص کو استاد نہیں بناتے جس کا علمی رتبہ اس ادارے کی شایان شان نہ ہو۔ صرف چند الفاظ سن لینے اور ان کو یاد کر لینے سے کوئی ماہر استاد نہیں ہوتا ہے جب تک اس کے تمام پہلوؤں سے باقاعدہ واقف نہ ہو۔ صرف الفاظ کو یاد کر لینا، ادا کر دینا اور اس کے معنی مطالب سے واقفیت ادارے کی بدنامی کا سبب ہے۔ صرف زبان اور لہجے کی صداقت کافی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک انسان نقل الفاظ میں سچا ہو مگر بیان مطالب میں سچا نہ ہو۔ جو معنی بیان کر رہا ہے اس کا مقصد سے کوئی ربط نہ ہو۔ اس کے بیان کی صداقت پر اس وقت اعتماد کیا جائے گا جب الفاظ میں پوشیدہ تمام معنی و مطالب، اسرار و رموز سے باقاعدہ واقف ہو۔ اس بنا پر صداقت الفاظ کے ساتھ ساتھ معنی و مطالب، اسرار و رموز میں بھی صداقت ضروری ہے، اس لیے کہ اصل پیغام الفاظ سے زیادہ معنی کے مطالب سے مربوط ہے۔ شاید اسی وجہ سے ہمارے یہاں تفسیر بالرائے کو حرام قرار دیا گیا ہے، کیونکہ یہاں صداقت الفاظ تو ہیں مگر صداقت معنی و مطالب نہیں ہے۔ اس بنا پر ایک راوی صرف الفاظ کے نقل کرنے سے صداقت کی سند حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس کا علمی معیار روح القدس سے تائید شدہ نہ ہو۔ علم کی ایک بلند ترین منزل تک پہنچنا عام انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ عام انسان تو نقل الفاظ میں بھی پوری طرح صادق نہیں ہے۔ اس کی گواہ وہ روایتیں ہیں جن کو مختلف راویوں یعنی صحابہ نے مختلف الفاظ میں نقل کیا ہے۔ جب تک معنی پر پوری طرح دسترس نہ ہو اس وقت تک صحیح الفاظ بھی ادا نہیں ہوتے ہیں۔ اگر ایک عام آدمی ایک معتبر یونیورسٹی میں جائے اور کلاس میں شریک ہو، صرف چند الفاظ سن کر اس کو نقل کرے تو اس کی نقل پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ معتبر ہونے کے باوجود قابل اعتماد نہیں ہے، کیونکہ جن مطالب کو وہ سمجھ نہ پایا ہو اس بات پر کون اعتبار کرے گا؟ اس کے بیان پر اسی وقت اعتبار ہوگا جب لوگوں کو اس کے فہم مطالب پر اعتماد ہو۔ اس بنا پر اگر وحی الہی صرف ظاہری الفاظ قرآن و حدیث سے عبارت ہے تو اس کی حجیت و اعتبار ساقط ہو جائے گا۔ اس صورت میں وحی کلام الہی نہیں بلکہ کلام بشری قرار پائے گی، جبکہ وحی کا سارا دار و مدار کلام الہی ہونے پر ہے۔ کلام الہی صرف الفاظ نہیں ہیں بلکہ وہ معنی و مطالب ہیں جو ان الفاظ کے ذریعے بیان کیے گئے ہیں۔
اس بنا پر وحی الہی اسی صورت میں حجت و معتبر ہوگی جب وہ نقل کرے جس کو خدا نے اپنی طرف سے علم عطا کیا ہو۔ اگر ہم امام کو ایک بزرگ مرتبہ عالم کا درجہ دیں، یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے نبی کی تعریف ایک عالم سے کریں۔ ایک بزرگ مرتبہ عالم نے نہایت معتبر و مستند علمی مرکز قائم کیا ہے جس کا علمی معیار بہت ہی بلند ہو، لوگوں کو اس علمی مرکز کی بہت زیادہ ضرورت ہو۔ وہ بزرگ مرتبہ عالم اپنے اس مرکز علم کے لیے کوئی ایسا جانشین قرار نہ دے جو اس کی طرح علم و کمال کی منزل پر فائز ہو، تو کیا اس عالم کی موت کے ساتھ ساتھ اس علمی مرکز کی موت نہ ہوگی؟ علم عالم کی موت سے ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی واضح مثال آج وہ تمام علمی مراکز ہیں جو ایک زمانے میں اپنی شان رکھتے تھے اور آج ان کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان مراکز کو اپنی موسسین جیسے جانشین نہ مل سکے۔ وہ لوگ جانشین ہوئے جو علمی معیار پر کھرے نہیں اترتے تھے۔ صحابہ علم کے اس درجے پر نہیں ہیں کہ وحی خداوندی کے امانت دار قرار پا سکیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ صحابہ جان بوجھ کر دروغ بیانی سے کام لیں گے، بلکہ اس کی وجہ ان کا علمی معیار ہے۔ وہ وحی کی گہرائیوں اور اس کے تمام اسرار و رموز سے واقف نہیں ہیں۔ انسانی عقل وحی کی گہرائیوں کو درک نہیں کر سکتی ہے۔ اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ آج تک انسانی عقل وحی کی گہرائیوں تک پہنچنے کی کوشش میں تحقیق پر تحقیق کر رہی ہے، مگر اب بھی بہت سارا کام باقی ہے۔ وحی کی بہت سے اسرار و رموز عقل کی دسترس سے دور ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے تمام عقلاء اور دانشور مل کر بھی وحی کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں۔ وحی کی اپنی ایک نمایاں شان ہے۔ ہر روز ایک جدید افق سامنے آتا ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں روایت میں ہے کہ یجری کما یجری الشمس والقمر، بصائر الدرجات جلد 1 صفحہ 196، تفسیر العیاشی جلد 1 صفحہ 11۔ جس طرح ہر روز سورج اور چاند نئی آب و تاب کے ساتھ طلوع ہوتا ہے، اسی طرح وحی کے مطالب بھی ایک نئی شان سے ظاہر ہوتے ہیں۔ آج بھی قرآن کریم اور احادیث کے بارے میں تفسیریں لکھی جا رہی ہیں، مگر اس کے خزانے کے موتی تمام نہیں ہوتے ہیں۔ لہٰذا تمام انسانی علوم و فنون، تمام علماء و دانشور مل کر بھی وحی کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں۔ جب یہ سب مل کر وحی کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں تو کس طرح اس کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ بلکہ یہ بات بھی نہیں کہی جا سکتی ہے کہ صحابہ، تابعین، راویان حدیث اور علماء کی بدولت وحی باقی ہے، کیونکہ سب کے سب مل کر بھی وحی کے سمندر کی گہرائیوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ وحی کے سمندر سے جو باتیں ان کی سمجھ میں آئی ہیں وہ بس ایک ہلکی سی تری ہے یا صرف چند قطرے ہیں۔ جب وحی کی گہرائیوں تک ان کی رسائی نہیں ہے تو اس کی حفاظت کیا کریں گے؟ اس سے واضح ہوتا ہے کہ وحی کا محافظ کوئی اور ہے۔ اس کے بغیر، اس کی عنایتوں کے بغیر، اس کی توجیہات اور محافظ کے بغیر وحی باقی نہیں رہ سکتی ہے۔ وہ کوئی عام شخص نہیں ہے، بلکہ وہ ذات مقدس ہے جس کو خداوند متعال نے اپنی وحی اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے منتخب کیا ہے، جس کو خداوند متعال نے اپنے خزانے غیب سے علم کامل عطا فرمایا ہے۔ تیسرا چیپٹر، غیبت حفاظت میں رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر کوئی کمپنی اپنے خاص علامت و مارک کے ساتھ کوئی خاص چیز بناتی ہو، اس کی ایک شاخ دوسرے شہر میں ہو، تو اس وقت تک اس کی بنائی ہوئی چیز اپنی اصلی کمپنی کی طرف منسوب نہ ہوگی جب تک اس کا کارکردگی اصل کمپنی کے نمائندے کے زیر نگرانی نہ ہو۔ اگر کمپنی کا کوئی نمائندہ نہیں ہے تو اس کمپنی کی بنائی ہوئی چیزیں جعلی تصور کی جاتی ہیں۔ اصلی کمپنی کے نمائندے کا لوگوں کے سامنے ہونا ضروری نہیں ہے۔ جو چیز ضروری ہے وہ اس نمائندہ کی نگرانی ہے، اس کے سرپرستی ہے، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس بنا پر قرآن کی نسبت خداوند متعال کی طرف اور حدیثوں کی نسبت رسول خدا اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی طرف اسی وقت معتبر ہے جب الہی نمائندہ کی نگرانی میں ہو۔ اصحاب اور روایان حدیث کی موجودگی کافی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ لوگ خداوند متعال کے نمائندے نہیں ہیں۔ جو چیز ضروری ہے وہ الہی نمائندہ امام وقت کی موجودگی، نگرانی اور سرپرستی ہے۔
لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہونا ضروری نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رہے۔ وفات کے بعد رسول خدا اور ائمہ کی روحانی اور معنوی موجودگی کافی نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کی موجودگی تو اس وقت بھی تھی جب وہ اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، بلکہ اس دنیا میں ان کی مادی و جسمانی موجودگی ضروری ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دینوی بعثت ضروری ہے، اس دنیا میں ہونا ضروری ہے، لوگوں کے سامنے ہونا ضروری نہیں ہے۔ لوگوں کی نگاہوں سے غائب رہنا حفاظت کی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر کمپنی کا نگراں ایک دن اپنے ذمہ داری سے دستبردار ہو جائے تو کمپنی کا اعتبار ختم ہو جائے گا۔ اسی بنا پر روایتوں میں ہے، اگر یہ دنیا ایک دن بھی وجود امام سے خالی ہو جائے تو تباہ ہو جائے، اس کا اعتبار ختم ہو جائے۔ اگلا ٹاپک، حجت خدا کی بنا پر ہے۔ یہ مذہب حقہ امامیہ کے مسلمات میں سے ہے کہ حجت امام زندہ ہیں، ان کی موجودگی کی بنا پر تمام حجتیں معتبر ہیں۔ قرآن و حدیث کا اعتبار امام وقت کی بنا پر ہے۔ جو لوگ اس نقطے کی طرف متوجہ نہیں ہیں، وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اہل سنت کی طرح شیعہ بھی دین اور وحی بقائے صحابہ اور علماء کی محنتوں کا نتیجہ جانتے ہیں۔ فرق بس اتنا ہے، شیعوں کے یہاں یہ سلسلہ 250 سال کے بعد شروع ہوا اور اہل سنت کے یہاں رسول خدا کی وفات کے بعد سے شروع ہو گیا تھا۔ مسئلہ 250 سال کا نہیں ہے، بات امام کی موجودگی کی ہے۔ 250 سال میں اور آج کے وقت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس زمانے میں بھی دین امام وقت کی موجودگی کی بنا پر محفوظ تھا اور آج بھی ایک امام کی موجودگی کی بنا پر محفوظ ہے۔ دین کی حفاظت میں علماء فقہا کا اپنا ایک اہم کردار ہے، لیکن اصل محافظ دین جس کی بنا پر دین محفوظ ہے وہ امام وقت کی ذات اقدس ہے۔ خداوند عالم نے انسان کو اس لیے باقی رکھا ہے کہ وہ عبادت کے ذریعے کمال کی منزلیں طے کرے۔ اس کے لیے قرآن اور سنت کا اصلی صورت میں باقی رہنا ضروری ہے۔ اگر اس میں تحریف ہو جائے تو انسانی تخلیق کا مقصد ادھورا رہ جائے گا۔ ایک امام زندہ و موجود کا وجود ضروری ہے جو قرآن اور سنت کو تحریف سے محفوظ رکھے، کیونکہ امام معصوم ہی خدا کی تمام حجتوں کا امانت دار و محافظ ہے۔ وہ موجود ہے، اس لیے قرآن و سنت پر اعتماد و اطمینان برقرار ہے۔ قرآن صامت اور سنت صامت قرآن اور سنت ناطق امام معصوم کی بنا پر باقی ہے۔ آج جو علماء قرآن و سنت کی خدمت اور اس کی حفاظت میں مصروف ہیں وہ امام وقت کی عنایتوں کی بنا پر ہیں۔ یہ بات گزر چکی ہے۔ الہی دین کی حفاظت کے لیے الہی نمائندے کی موجودگی، نگرانی اور سرپرستی ضروری ہے، سب کی نگاہوں کے سامنے ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ خداوند عالم نے اپنے سلطنت و قدرت پر برقرار ہے، وہ اپنے اقتدار و حکومت سے معزول نہیں ہوا ہے تاکہ یہ کہا جا سکے کہ اب وہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے کسی نمائندے کو مقرر نہیں کر سکتا ہے، اپنی طرف سے کسی کو اپنے دین کا محافظ قرار نہیں دے سکتا ہے، لہٰذا اب اس کے دین کی ذمہ داری علماء وغیرہ کی خدمتوں کی مرہون منت ہے۔ اس طرح کی باتیں کرنا خدا کو اس کے سلطنت سے معزول کرنا ہے۔ یہ بات وہی کر سکتا ہے جس کا عقیدہ توحید درست نہیں ہے۔ اگر کمپنی کارخانے کے لیے اپنا کوئی نمائندہ مقرر نہیں کر سکتی ہے تو اس کارخانے کے وجود کا کیا فائدہ؟ اگر دنیا میں حجت خدا کا وجود نہیں ہے تو انسان اور کائنات کی خلقت اور اس کی بقا کا کیا فائدہ؟ محافظ وحی کی بنا پر یہ کائنات قائم ہے۔ روایتوں میں ہے، لو خلقت الارض من حجت طرفۃ عین لساخت باہلھا، کمال الدین جلد 1 صفحہ 204 حدیث 15۔ اگر زمین ایک لمحے کے لیے بھی حجت کے وجود سے خالی ہو جائے تو تباہ ہو جائے۔ البتہ حفاظت دین کے مراحل اور درجات ہیں۔ اصل مسئلہ اصل دین کی حفاظت ہے۔ غیبت کے زمانے میں دین کے مکمل عمارت محفوظ ہے، قرآن و سنت تحریف سے محفوظ ہیں، جزیات اور تمام تفصیلات ظہور کے زمانے میں ظاہر ہوں گی۔ اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے، ابھی عقل انسانی اس منزل تک نہیں پہنچی ہے جہاں وہ دین کی تمام جزیات و تفصیلات کو باقاعدہ درک کر سکے اور عمل کر سکے۔ اگلا ٹاپک، غیبت میں حفاظت۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ صرف ظاہر رہ کر دین کی حفاظت ہو سکتی ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ امام کی قدرت کے راز سے واقف نہیں ہیں۔ حجت خدا کو اپنی قدرت و طاقت کا راز معلوم ہے۔ وہ اپنے ایک معمولی اقدام سے بہت بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اس کی ایک مثال جناب خضر علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے کشتی میں ایک سوراخ کیا اور ظالم بادشاہ سے کشتی کو چھین لینے کے سارے اختیارات سلب کر لیے۔ اس کشتی پر حکومت جناب خضر کی ہے، ظالم بادشاہ کی نہیں۔ انہوں نے اس بچے کو قتل کر کے اس وقت کی تباہ و برباد، فاسد و بیہودہ ماحول کے تمام اثرات کو محدود کر دیا جو اس بچے کی تباہی و ہلاکت کا سبب ہو سکتے تھے۔ معاشرے اس بچے کو تباہ برباد و ہلاک کر دینا چاہتا تھا، جبکہ جناب خضر نے اپنی قدرت سے اس کو انبیاء کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ جناب خضر علیہ السلام حجت خدا ہیں۔ وہ جانتے ہیں کس طرح اپنی قدرت و طاقت کا استعمال کر کے باطل کے تمام منصوبوں پر پانی پھیر دیں۔ خداوند عالم جب کسی کو اپنی حجت قرار دیتا ہے، اسی اعتبار سے اس کو قدرت و طاقت بھی عطا کرتا ہے۔ اس میں حضور و غیبت کا مسئلہ نہیں ہے، حجت خدا اور ولی خدا کے اختیارات کی بات ہے۔ اگلا ٹاپک، جناب سید مرتضیٰ کا نظریہ۔ جناب سید مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ یہ ہے کہ ہمارے مذہب کے مسلمات میں سے ہے کہ ہم تک جو حدیثیں پہنچتی ہیں وہ امام زندہ کی بنا پر ہیں۔ دو صورتحال ہے، یا امت محافظ ہے یا امام محافظ ہیں۔ امت محافظ نہیں ہو سکتی ہے، بس امام محافظ ہیں۔ اگر امام کا وجود نہ ہو تو شریعت باطل ہو جائے گی۔ اگر یہ کہا جائے رسول خدا کے زمانے حیات میں حدیث تواتر سے ان لوگوں تک پہنچتی تھیں جو ان سے دور زندگی بسر کرتے تھے، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، مگر اس کی وجہ حضرت رسول خدا کی ذات اقدس تھی۔ وہی اس کی حفاظت کا خیال رکھتے تھے، ہر طرح کی لغزش و اشتباہ سے محفوظ رکھتے تھے۔ اس طرح ان کے بعد بھی ایک معصوم کا وجود ضروری سے جو حدیثوں کی حفاظت کرے، اس کو کمی اور زیادتی سے محفوظ رکھے۔ ایک نہایت اہم بات یہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ شریعت قیامت تک باقی ہے، منسوخ نہیں ہوئی ہے۔ صبح قیامت تک اس شریعت پر عمل کرنا لازم و ضروری ہے۔ اس بنا پر ایک محافظ کا ہونا ضروری ہے۔ اس قدر ہم شریعت کو بغیر محافظ کے چھوڑ دینا قطعاً مناسب نہیں ہے۔ ایسی شریعت پر عمل کرنے کا پابند قرار دینا جس کا کوئی محافظ نہ ہو، تکلیف مالا یطاق ہے۔ اب اس کا محافظ کون ہو، معصوم یا غیر معصوم؟ اگر محافظ معصوم نہ ہو تو شریعت کے تحفظ پر کس طرح یقین و اطمینان ہوگا؟ کیونکہ جس کے خود حفاظت کی کوئی ضمانت نہ ہو، شریعت کی حفاظت کس طرح اس کے سپرد کی جا سکتی ہے؟ اس بنا پر لازم و ضروری ہے کہ محافظ شریعت کوئی معصوم ہو۔ چونکہ امت مجموعی طور پر بھی معصوم نہیں ہے، لہٰذا امت محافظ شریعت نہیں ہو سکتی ہے۔ لہٰذا جب تک شریعت باقی ہے، ایک معصوم محافظ شریعت کا وجود لازم و ضروری ہے۔ اس بنا پر قرآن و حدیث تواتر کی بنا پر باقی اور محفوظ نہیں ہے، بلکہ امام معصوم کی بنا پر باقی و محفوظ ہے۔ اگلا ٹاپک، امام ولی سرپرست اور اعمال پر گواہ ہیں۔ قرآن کی آیتوں اور اہل بیت علیہ السلام کی روایتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ امام بندوں کے اعمال پر گواہ ہیں۔ خداوند متعال کے علاوہ امام بھی بندوں کے اعمال پر گواہ ہیں۔ جب تک بندگان خدا اعمال انجام دے رہے ہیں، اس وقت تک بندوں کے اعمال پر ایک زندہ گواہ کی ضرورت ہے، اور وہ گواہ امام معصوم ہیں۔ اعمال پر گواہی اس قدر اہم ہے کہ خداوند عالم نے قیامت کو یوم یقوم الاشہاد، جس دن گواہ گواہی دیں گے کے نام سے یاد کیا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کریم کی بعض آیتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ پہلی، اعملوا فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون، سورہ توبہ آیت 105۔ آپ فرما دیں عمل کرو، اللہ، اس کا رسول اور مومنین تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا، وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، سورہ نحل آیت 79۔ جس دن ہم ہر امت میں انہی میں سے ایک گواہ قرار دیں گے اور آپ کو ان سب پر گواہ کے طور پر پیش کریں گے۔ تیسرا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، سورہ بقرہ آیت 143۔ اور اس طرح آپ لوگوں کے درمیان امت قرار دیا تاکہ آپ لوگوں پر گواہ رہیں اور رسول آپ پر گواہ رہیں۔ چوتھا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، سورہ نساء آیت 41۔ اس وقت کیا ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان سب پر گواہ قرار دیں گے۔ روز قیامت عدل و انصاف اور فیصلے کا دن ہے۔ اس دن کسی بھی فاسق و فاجر غیر عادل کی گواہی قبول نہ ہوگی، اس کی بھی گواہی قبول نہ ہوگی جو واقعات و اعمال کی تمام جزیات سے پوری طرح واقف نہ ہوگا۔ کیا کوئی یہ خیال بھی کر سکتا ہے کہ خداوند متعال روز قیامت اس کو گواہی کے لیے بلائے جس میں غلطی کا امکان ہو؟ ایک اہم بات یہ کہ روز قیامت صرف ظاہری اعمال پر گواہی نہ ہوگی بلکہ حقیقت پر گواہی ہوگی۔ اعمال کی ظاہری ادائیگی کے ساتھ ساتھ عامل کی نیت، ایمان و اخلاص پر بھی گواہی ہوگی۔ روز قیامت صورت پر نہیں سیرت پر فیصلے ہوں گے، ظاہر نہیں حقیقت پر حکم صادر ہوگا۔ ظاہری شکل و صورت پر فیصلہ بس دنیا تک محدود ہے، قیامت میں واقعی حقائق رونما ہوں گے۔ اس بنا پر میدان قیامت میں وہ افراد گواہ ہوں گے جو معصوم ہونے کے ساتھ ساتھ تمام اعمال کی تمام جزیات سے واقف ہوں گے۔ گواہ کا وقت واقعہ موجود رہنا ضروری ہے۔ اس زمانے میں بھی یقیناً خداوند متعال کی طرف سے ایک معصوم گواہ موجود اور زندہ ہے جو امت کے تمام اعمال سے باقاعدہ واقف ہے، جس سے عمل کی کوئی معمولی سی جزیات بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ وہی حجت خدا ہے، وہی اعمال پر گواہ ہے اور وہی محافظ دین و شریعت ہے۔ سورہ مبارکہ حج کی آیت میں واضح کیا گیا ہے، یہ گواہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی ذریت منتخب ترین افراد ہیں۔ وَجَاهَدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، سورہ حج آیت 78۔ اللہ کی راہ میں اس طرح جہاد کرو جو جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تم کو منتخب کیا ہے اور دین میں تمہارے لیے کوئی سختی قرار نہیں دی ہے۔ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی امت ہیں، انہوں نے تمہارا نام اس سے پہلے اور اس زمانے میں مسلمان رکھا ہے تاکہ رسول تم پر گواہ رہیں اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، سورہ رعد آیت 43۔ آپ فرما دیں ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ ان آیتوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں وہ افراد گواہ ہیں جن کو خدا نے منتخب کیا ہے۔ انتخاب کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہر ایک شخص کو گواہ نہیں بلکہ کچھ لوگ گواہ ہیں۔ یہ کون حضرات ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے منتخب کیا ہے اور جن کے پاس کتاب کا پورا علم ہے۔ اس وقت ایک ایسا شخص ضرور موجود اور زندہ ہے جو جناب ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں خدا کا انتخاب ہے اور جس کے پاس مکمل علم ہے۔ گواہ صرف گواہ نہیں ہے بلکہ تمام واقعات کی خبر کا، تمام اعمال کی تمام جزیات کا محافظ بھی ہے۔ اگر تمام لوگ واقعات و اعمال کی خبر گزاری میں تحریف کرنے لگیں، خدا کا منتخب کردہ گواہ سارے واقعات و اعمال کی جزیات کا محافظ ہے اور وہ سب کچھ بیان کرے گا۔ اگر اس طرح کا محافظ موجود نہ ہو تو میدان قیامت میں حقائق کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوگا۔ یہ گواہ ہمارے ائمہ علیہ السلام ہیں اور اس وقت حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام خداوند متعال کی طرف سے تمام امت پر گواہ ہیں۔ جناب کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی گراں قدر کتاب الکافی میں ایک باب اس عنوان سے قرار دیا ہے، باب ان الائمۃ شہداء اللہ علی خلق، ائمہ علیہ السلام خدا کی طرف سے مخلوقات پر گواہ ہیں۔ اگلا ٹاپک، امام زمان علیہ السلام غیبت میں بھی گواہ ہیں۔ امام وقت کی گواہی صرف زمانہ حضور سے محفوظ نہیں ہے، زمانہ غیبت میں بھی امام اسی طرح گواہ ہیں جس طرح زمانہ حضور میں۔ امام تو تمام مخلوقات کے اعمال پر گواہ ہیں۔ جس وقت وہ غیبت میں نہیں تھے، لوگوں کے درمیان حاضر تھے،
اس وقت بھی تو صرف ایک شہر کے لیے حاضر تھے، بقیہ کے لیے تو غائب تھے۔ مثلا جس وقت وہ مدینہ منورہ میں تھے اس وقت دوسرے شہر والوں کے لیے غائب تھے، یعنی ان کی نگاہوں کے سامنے نہیں تھے۔ اس وقت بھی وہ کوفہ اور دوسرے تمام شہر والوں کے اعمال پر گواہ تھے، جس طرح زمانہ حضور میں مدینے میں رہتے ہوئے یا قید خانے میں رہتے ہوئے تمام مخلوقات کے اعمال پر گواہ تھے، اسی طرح زمانہ غیبت میں تمام مخلوقات کے اعمال پر گواہ ہیں۔ جس طرح ایک باپ دور رہ کر اپنے بچوں کے تمام اعمال سے واقف ہے اور ان کا پورا خیال رکھتا ہے، امام غیبت میں رہتے ہوئے تمام مخلوقات کے اعمال سے پوری طرح واقف ہیں اور ان کا ہر طرح سے خیال رکھ رہے ہیں۔ خداوند عالم ستار ہے، وہ اپنے ولی کے علاوہ کسی اور کو بندوں کے اعمال سے باخبر نہیں کرتا ہے۔ خدا نے امام کو اپنے تمام فیوز و برکات کا وسیلہ قرار دیا ہے، وہ ان کے ذریعے ہر ایک کو حیات و رزق وغیرہ دیتا ہے۔ جس کو اس قدر اہم ذمہ داری دی گئی ہے، اس کو تمام مخلوقات کی جزیات کا علم بھی عطا کیا ہے۔ اگلا ٹاپک، امامت ہدایت ہے۔ نبوت اور امامت دونوں ہدایت ہیں، مگر دونوں میں ایک فرق ہے۔ نبوت ہدایت کا راستہ دکھانا ہے اور امامت منزل مقصود تک ہدایت کرنا ہے۔ اس ہدایت سے جبری ہدایت مراد نہیں ہے، بلکہ ہدایت کے ایسے اسباب فراہم کر دینا کہ انسان اپنے ارادہ و اختیار سے راستہ بھٹکے بغیر منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ ان اسباب کے فراہم ہونے میں انسان کا متوجہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ جناب خضر علیہ السلام نے ان غریبوں کی کشتی کو ظالم بادشاہ کے ہاتھوں سے بچا لیا۔ نہ صاحبان کشتی اور نہ ہی بادشاہ جناب خضر علیہ السلام کے فعل کی حکمت و مصلحت سے واقف ہو سکے، یہاں تک کہ جناب موسیٰ علیہ السلام بھی اس حکمت سے واقف نہ تھے، ورنہ اعتراض نہ کرتے۔ لیکن جناب خضر علیہ السلام ایک سوراخ کر کر صاحبان کشتی کو منزل مقصود تک پہنچا دیا اور ظالم بادشاہ کے سارے منصوبے ناکام کر دیے۔ اسے کہتے ہیں رکاوٹوں کو دور کر کے منزل تک پہنچا دینا۔ اس طرح کی ہدایت صرف اس صورت میں ممکن ہے جب امام اول و آخر تمام امور سے باقاعدہ واقف ہو۔ وہ شخص جو بندوں کے حالات سے پوری طرح واقف نہ ہو، ان کے حق میں رؤوف و مہربان نہ ہو، وہ کس طرح اس طرح کی ہدایت کر سکتا ہے؟ اگلا ٹاپک، امام، گواہ، محافظ، ولی و سرپرست۔ ایک سوال ذہنوں میں ابھر سکتا ہے، جب خداوند عالم ستار العیوب ہے تو وہ کیوں کر اپنے نبی اور امام کو بندوں کے تمام اعمال سے واقف کراتا ہے؟ جواب، جس شخص کو امت کی ہدایت و تربیت کی ذمہ داری دی گئی ہے، اس کو بندوں کے تمام اعمال سے پوری طرح واقف ہونا لازم و ضروری ہے۔ وہ ڈاکٹر و طبیب جو مریض کی تمام کیفیات سے پوری طرح واقف نہ ہو، وہ کس طرح اس کا مکمل علاج کر سکتا ہے؟ وہ والد جو اپنے اولاد کی تمام عادات و خصلتوں سے پوری طرح واقف نہ ہو، ان کی تمام اچھائیوں اور خامیوں سے پوری طرح واقف نہ ہو، وہ کس طرح ان کی تربیت کر سکتا ہے؟ اس صورت میں ڈاکٹر و طبیب کا مریض کی کیفیات کا جائزہ راز فاش کرنا نہیں ہے، بلکہ اصلاح و تربیت کے لیے لازم و ضروری ہے۔ امامت چونکہ منزل مقصود تک پہنچانا ہے، یہ کام اسی وقت ہو سکتا ہے جب امام علیہ السلام امت کے تمام اعمال سے باقاعدہ واقف ہوں، صورت و سیرت دونوں سے آگاہ ہوں، ظاہر و باطن ہر ایک سے باخبر ہوں۔ وہ امام جو لوگوں کے حالات سے باخبر نہ ہو، ان سے دور ہو، وہ کس طرح ان کے اعلیٰ تربیت کر سکتا ہے اور کس طرح منزل مقصود تک پہنچا سکتا ہے؟ حضرت ولی عصر علیہ السلام جناب شیخ مفید کے نام ایک توقیع میں ارشاد فرماتے ہیں، فَإِنَّا نُحِيطُ عِلْمًا بِأَنبَائِكُمْ وَلَا يَحْسُبُ أَنَّ شَيْءٌ مِّنْ أَخْبَارِكُمْ وَمَعْرِفَتُنَا بِالدُّلِّ الَّذِي أَصَابَكُمْ مُدْ جَنَحَ كَثِيرٌ مِّنْكُمْ إِلَى مَا كَانَ السَّلَفُ الصَّالِحُ أَنْهُ شَائِعًا وَنَبَذُوا الْعَهْدَ الْمَأْخُوذَ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ غَيْرَ مُهْمِلِينَ لِمُرَاعَاتِكُمْ وَلَا نَاسِينَ لِذِكْرِكُمْ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَنَزَلَ بِكُمُ اللَّأْوَاءُ وَاسْتَلَمَكُمُ الْأَعْدَاءُ۔ احتجاج طبرسی جلد دوم صفحہ 297۔ ہمیں تمہاری تمام باتوں کا باقاعدہ علم ہے، تمہاری کوئی بھی بات ہم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تم کو جو ذلت نصیب ہوئی ہے اس کا ہمیں علم ہے، اس کی وجہ سے
تمہاری اکثریت ان چیزوں کی طرف جا رہی ہے جن باتوں سے گزشتہ نیک صالح افراد دور رہتے تھے۔ تم نے اس عہد و پیمان کو پس پشت ڈال دیا ہے جو تم سے لیا گیا تھا۔ ایسا لگتا ہے تمہیں اس عہد و پیمان کا کوئی علم ہی نہیں ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود ہم تمہارے دیکھ ریکھ میں کوتاہی نہیں کرتے اور تمہاری یاد کو بھلاتے نہیں ہیں۔ اگر ہم تمہارا خیال نہ رکھتے ہوتے تو بڑی بڑی بلائیں تم پر نازل ہوتیں اور دشمن تم کو پیس کر رکھتے تھے۔ اس توقیع کی ابتدا میں امام علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، ہم تمہاری ایک ایک بات سے باخبر ہیں، تمہاری کوئی ایک خبر بھی ہم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اور آخر میں فرماتے ہیں، ہم تمہاری دیکھ ریکھ میں کوتاہی نہیں کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، مکمل طور سے وہی تربیت کر سکتا ہے، وہی پوری طرح حفاظت کر سکتا ہے جو تمام جزیات سے باقاعدہ واقف ہو۔ امام علیہ السلام سب کو اس بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ ہرگز یہ خیال نہ کرنا اس وقت جو تم باقی اور زندہ ہو یہ سب تمہاری فکر، تمہاری تدبیر کا نتیجہ ہے۔ ہرگز نہیں، یہ سب امام کی عنایتوں کی بنا پر ہے۔ اسی طرح کوئی یہ تصور بھی نہ کرے اس وقت دین قرآن و حدیث لوگوں کی سعی و کوشش کی بنا پر قائم ہے۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ یہ سب امام کی بنا پر زندہ و باقی ہیں، جیسا کہ گزر چکا ہے۔ اگر امام نہ ہو تو زمین تباہ و برباد ہو جائے، یعنی سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے۔ زمین و اہل زمین اپنی کوششوں سے زندہ نہیں ہے، بلکہ امام کے قدموں کی برکت سے زندہ ہے۔ اگلا ٹاپک، غیبت میں استفادہ۔ امام علیہ السلام نے یہ بھی واضح کر دیا، غیبت استفادہ کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ نائب دوم جناب محمد بن عثمان بن سعید عمری رحمۃ اللہ علیہ کے نام ایک توقیع میں ارشاد فرماتے ہیں، وَأَمَّا وَجْهُ لِانْقِطَاعِ بِي فِي غَيْبَتِي فَكَالِانْتِفَاعِ بِالشَّمْسِ إِذَا غَيَّبَتْهَا عَنِ الْأَبْصَارِ السَّحَابِ وَإِنِّي لَأَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ كَمَا أَنَّ النُّجُومَ أَمَانٌ لِأَهْلِ السَّمَاءِ۔ کمال الدین جلد دوم صفحہ 485۔ میری غیبت کے زمانے مجھ سے استفادہ کی صورت اسی طرح ہے جس طرح سورج سے استفادہ کیا جاتا ہے جب اس کو بادل آنکھوں سے اوجھل کر دیتے ہیں۔ میں اہل زمین کے لیے اسی طرح امن و امان کا سبب ہوں جس طرح ستارے اہل آسمان کے لیے امان کا سبب ہیں۔ سفر کرنے کے لیے اور منزل تک پہنچنے کے لیے صرف ابتدائے سفر میں سورج کی روشنی کی ضرورت نہیں، بلکہ جب تک سفر جاری ہے اور منزل تک پہنچ نہیں گئے ہیں اس وقت تک ہر قدم پر روشنی کی ضرورت ہے۔ ذرا سا اندھیرا راستے سے منحرف کر سکتا ہے۔ جب تک ہدایت کا سفر جاری ہے اور منزل تک نہیں پہنچے ہیں اس وقت تک آفتاب امامت کی ہدایت کی ہر قدم پر ضرورت ہے۔ نقشہ اسی وقت راستہ دکھاتا ہے جب روشنی ہو، اگر روشنی نہیں ہے تو نقشہ بھی راستہ نہیں دکھا پائے گا۔ نبوت کا نقشہ ہدایت اس وقت راستہ دکھائے گا جب آفتاب امامت کی روشنی ہوگی۔ اگر نور امامت کی روشنی نہیں ہے تو تنہا نقشہ کام نہیں آئے گا۔ یہ بات ذہن میں رہے، بدلیوں میں سورج کی روشنی بالکل ختم نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، کھلے آسمان کے بنسبت روشنی ذرا مانڈ پڑ جاتی ہے۔ اندھیرے اور بدلی میں بہت بڑا فرق ہے۔ اس وقت آفتاب امامت غیبت کے بدلیوں میں ہے، غروب نہیں ہوا ہے۔ بدلی میں اس قدر روشنی ہے کہ ہدایت کا راستہ دکھائی دے رہا ہے۔ بدلیوں میں نظام کائنات کا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ سورج ابھی موجود ہے، اسی مرکز کے گرد یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ ہر ایک کی زندگی اسی سورج کی مرہون منت ہے۔ نقشہ ایک مرتبہ مکمل ہو جاتا ہے، مگر نقشہ سے استفادہ کرنے کے لیے ہر وقت روشنی کی ضرورت ہے۔ نبوت نے ہدایت کا مکمل نقشہ تیار کر دیا ہے، مگر اس نقشہ ہدایت سے استفادہ کرنے اور منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے ہر آن ہر لحظہ آفتاب امامت کی روشنی کی ضرورت ہے۔ یہ وہ کام ہے جو اس زمانے غیبت میں امام علیہ السلام باقاعدہ انجام دے رہے ہیں۔ جس طرح کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں کل سورج کی ضرورت تھی، آج سورج کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہمیں کل امام کی ضرورت تھی، آج امام کی ضرورت نہیں ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہر وقت ہر آن امام کی ضرورت کو اس طرح بیان فرماتے ہیں،
اللہم بلا لا تخلو الارض من قائما للہ بحجت اما ظاہر مشہورا و اما خائفا مغمورا لئلا تبطلا حجج اللہ وبیناتہ وکم ذات وأین اولئک واللہ الاقلون عددا وعدمون عند اللہ قدرا یحفظ اللہ بہم حججہ وبیناتہ حتی یودعها نودرأہم ویزرعوها فی قلوب اشباہہم۔ نہج البلاغہ حکمت 147۔ خدایا یقیناً زمین کبھی بھی خدا کی قائم کردہ حجت سے خالی نہیں رہ سکتی ہے، چاہے وہ ظاہر و آشکار ہو، چاہے وہ پوشیدہ اور غائب ہو، تاکہ اللہ کی حجتیں اور واضح نشانیاں ختم نہ ہوں۔ یہ کتنے ہیں اور کہاں ہیں؟ خدا کی قسم ان کی تعداد کم ہے، مگر خدا کی نگاہوں میں ان کی قدر و منزلت بہت زیادہ ہے۔ خداوند عالم ان کے ذریعے اپنی حجت اور دلیلوں کی حفاظت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کو اپنے جیسوں کے سپرد کر دیتا ہے اور اپنے جیسوں کے دلوں میں ودیت کر دیتے ہیں۔ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے کلام سے یہ بات پوری طرح واضح ہے کہ اللہ کی حجتیں بینات قرآن، حدیث، شریعت احکام اگر باقی ہیں تو اس شخص کی بنا پر باقی ہیں جس کو خداوند عالم نے اپنی حجت قرار دیا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو خداوند عالم کی ساری حجتیں و دلیل ختم ہو گئی ہوتی۔ اس وقت قرآن، حدیث، احکام شریعت جو کچھ بھی باقی ہے وہ صرف اور صرف حضرت حجت بن الحسن العسکری امام عصر علیہ السلام کی بنا پر باقی ہیں۔ سارے علماء، فقہا، محدثین کی کوششیں، قربانیاں اپنی جگہ، مگر شریعت کی بقا امام عصر علیہ السلام کی بنا پر ہے۔ وہی واقعاً حافظ و محافظ دین و شریعت ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ زمانہ غیبت میں بھی امام کے وجود کے اثرات کیا کیا ہیں۔ والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوٹ: یہ مضمون مجلہ الموعود شمارہ 7 20 مارچ 2022 کے مضمون دور الامام الغائب فی بقاء حجج اللہ تعالی و بیناتہ وفی ہدایت